بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جو دعا سکھا رہا ہوں فوراً پڑھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے یہ دعا صحابہ کو سکھایا کرتے تھے اور صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا میں بھی آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے۔ پہلے حدیث کے جملے سن لیجئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہمارے کانوں میں پڑیں، اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ عن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات اذا جاء رمضان ان يقول احدنا اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا۔ الحدیث رواہ احمد والدارقطنی والبیہقی۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سکھاتے تھے۔ کلمہ میرے ساتھ وہ دعا پڑھ لیجئے، دعا پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اپنے بچوں کو پڑھوا دیجئے۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے یعنی رمضان کے مہینے میں سلامتی عطا فرما، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور محض سلامتی ہی نہیں بلکہ قبولیت والا بنا، یعنی میرے روزوں کو قبول کر، رمضان کو میرے لیے محفوظ کر، مجھے رمضان کے لیے محفوظ کر۔ یہ بہت جاندار دعا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے اور یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے، اس لیے یہ آپ اس کو سبق بھی آگے بڑھا دیجئے اور اسے یاد بھی کر لیجئے، اور میں انشاءاللہ امیجز بنا کر بھی بھیج دیتا ہوں، اسے یاد کر لیجئے، ہر سال اس کا معمل بنا لیجئے۔ اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے سارے دروازے میرے لیے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ میری طرف دھیان سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ میں دعا کیا مانگتا ہوں، میرے ساتھ آپ دعا بھی مانگ لیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ ماں باپ زندہ ہو تو بھی یہ دعا لگے گی اور دنیا سے چلے گئے ہو تو بھی یہ دعا لگے گی۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ہمیں ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسے تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور اے اللہ ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں عافیت سے داخل فرما دے، ہمیں بھی داخل فرما اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی ہمارے ساتھ داخل فرما۔ اور اے اللہ جو بیوائیں پریشان ہیں، جو مطلقائیں پریشان ہیں، جو یتیم پریشان ہیں، جن کو اے اللہ تو ان کا نگہبان بن جا، تجھ سے اچھا نگہبان کوئی نہیں ہو سکتا اور تجھ سے اچھا کفیل کوئی نہیں ہو سکتا۔
اے اللہ تو ان کے لیے انتظام کر، مکان کی ضرورت ہے تو مکان عطا فرما، شوہر کی ضرورت ہے شوہر عطا فرما، بیوی کی ضرورت ہے بیوی عطا فرما، کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے عطا فرما، اور اے اللہ یہ دعا ساری امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے تو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان سبقوں کو تو قبول فرما۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ مئات الف الف مرہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمارے سبقوں کو قبول کرے، اور جو بھی ہمارے ان سبقوں کو پھیلاتے ہیں سنتے ہیں، میں ان کے لیے تہجد میں بہت اہتمام سے مسجد نبوی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرمائے، ایمان کے فیصلے فرمائے، جنتوں کے فیصلے فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک